بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ایک تسلسل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر وارد ہونے والے مشکل صیغوں کو پڑھ رہے تھے۔ اسی تسلسل کے اندر صاحب کتاب نے ایک صیغہ ذکر کیا اور ایک حکایت بھی اس کے ساتھ بیان کی ہے۔ یہ صیغہ ان 45 صیغوں کے اندر تو نہیں ہے، لیکن صاحب کتاب نے صیغہ نمبر 16 اور 17 کے درمیان اس کو ذکر کیا، اس کے ساتھ ایک حکایت کو بھی بیان کیا ہے۔ وہ صیغہ ہے آسمان۔ صیغے کو بیان کرنے سے قبل جو حکایت ہے اس کو سن لیجئے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جس زمانہ میں رامپور میں تھا، بریلی کا ایک طالب علم رامپور آیا ہوا تھا، مجھ سے شرح ملا جامی پڑھتا تھا۔ اس سے قبل بریلی میں مجھ سے علم الصرف کی کتابیں پڑھ چکا تھا۔ اپنی عادت کے مطابق میں نے اس سے صیغے بیان کرنے کی مشق کرائی تھی اور مشکل صیغے اس نے یاد کر رکھے تھے۔ رامپور کے ایک اعلیٰ استعداد کے طالب علم نے جو علم الصرف میں مہارت رکھتا تھا، اس کو ایک مرتبہ مناظرے کی دعوت دی۔ بریلی کے طالب علم نے بہت زیادہ عذر کیا کہ میں آپ کا ہم پلہ نہیں ہوں، ہمارے درجوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فرق ہے، لیکن رامپوری طالب علم نے اس کی بات نہ سنی۔ چنانچہ بریلی کے طالب علم نے، جیسا کہ سمجھدار طلبہ کا دستور ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پر اپنی طرف سے سوال کی ابتدا کرنے میں بہتری سمجھتے ہیں، اس نے بھی اسی طریقے پر اپنی طرف سے مناظرے کا آغاز کیا اور اس نے رامپوری طالب علم سے پوچھا کہ آسمان کون سا صیغہ ہے۔ یہ سنتے ہی رامپوری طالب علم حیران رہ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی، اپنے ذہن کو گھمایا، لیکن اس کو اس صیغے تک رسائی حاصل نہ ہو سکی، وہ اس کو نہیں پہچان سکا اور حیران رہ گیا۔ آگے صاحب کتاب نے پھر اس صیغے کی جو تعلیلات ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ آئیے پہلے اس حکایت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ صیغے کو بھی حل کرتے ہیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں: حينما كنت في مدينة بريلي كان أحد تلامذتي من بريلي درس علي كتب الصرف۔ کہتے ہیں جب میں بریلی شہر کے اندر تھا، بریلی کے میرے ایک طالب علم نے مجھ سے صرف کی کتابیں پڑھی۔ ومرنته حسب عادتي على إخراج الصيغ، میں نے اس کو صیغے نکالنے کی مشق اپنی عادت کے موافق اور مطابق کروائی۔ فقد حفظ الصيغ المشكلة، اس نے مشکل صیغوں کو حل کر لیا تھا۔ فلما انتقلت من بریلی الى رامپور ورد علی فی رامپور، جب میں بریلی چھوڑ کر رامپور میں منتقل ہو گیا تو وہ میرے پاس رامپور میں آیا۔ وبدأ يدرس علی شرح الجامی، وہ مجھ سے شرح جامی پڑھنے لگا۔ فذات یوم دعاه طالب رامپوری للمناظرة، ایک مرتبہ اس کو رامپوری طالب علم نے مناظرے کی دعوت دی، مناظرے کا چیلنج کیا۔ وهو كان من الطلبة المنتهين، وہ ایک اعلیٰ استعداد کا علم الصرف کے اندر مہارت رکھنے والا طالب علم تھا۔ فاعتذر الطالب البریلی كثيرا وبرر عدم المساواة وتباين الدرجتين كالمشرقين بينهما، بریلی شہر کے رہنے والے طالب علم نے بہت زیادہ عذر کیا اور اس کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں کے درمیان بہت تفاوت ہے، مشرق و مغرب کا ہمارے درجوں کے اندر فرق ہے، ہم برابر ہم پلہ نہیں ہیں۔ ولیکن الطالب الرامپوری لم یصغی الی شیء منها، لیکن رامپوری طالب علم نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ فحسب دستور الطلبة الاذکیاء، چنانچہ ذہین طلباء کے دستور اور عادت کے مطابق، انہم یبدؤون بالاستفسار من عندهم فی مثل هذه المواقع، کہ وہ ایسے موقعوں پر خود سوال کرنے کے اندر پہل کرتے ہیں۔ بدأ البریلوی وسأل الرامپوری، بریلی کے رہنے والے طالب علم نے ابتدا کی اور رامپوری طالب علم سے اس نے سوال کیا: آسمان ایت صیغۃ، آسمان کون سا صیغہ ہے؟ فبمجرد استماع دہش وتحیر الرامپوری، رامپوری طالب علم سنتے ہی حیران رہ گیا اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ مثل الکواکب الخمسۃ المتحیرۃ، خمسہ متحیرہ ستاروں کی مانند۔ ثم تفکر کثیرا ولكن لم يتيسر لفکرہ الوصول الى احد ابراج هذه الصیغہ، اس نے بہت سوچا لیکن اس کی سوچ اس صیغے کے برجوں تک نہ پہنچ سکی، اس کو اس صیغے تک رسائی حاصل نہ ہو سکی۔ یہاں تک تو حکایت تھی۔ اس کے بعد صاحب کتاب وجہ بیان کرتے ہیں کہ وہ طالب علم کیوں اس کو نہ پہچان سکا، اس کو کیا پیچیدگی اس کے اندر نظر آئی، اور پھر اس کے بعد صیغے کا حل ہے۔ کہتے ہیں فَهُنَا أَيْضًا الاشتراك اللفظي بين العربية والعجمية صار سببا للإشكال، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی
لفظ کا مشترک ہونا عربی اور عجمی زبان کے اندر یہ پیچیدگی کا سبب بنا ہے، لأن تفصیلها بالعربیة بعد وبالفارسیة والافغانیة والاردیة والہندیة معناها السماء، اس لیے کہ عربی زبان کے اندر اس کا معنی وہ دوری کا ہے، جبکہ فارسی، افغانی، اردو، ہندی زبان کے اندر اس کا مطلب السماء ہے یعنی آسمان۔ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ صِيغَةً بَلْ اسْمٌ جَامِدٌ، اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صیغہ نہیں ہے بلکہ اس میں جامد ہے۔ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ مُشْكِلَةً لِأَنَّهَا، بہرحال یہ کوئی مشکل صیغہ نہیں ہے اس لیے کہ اس صیغے کی وضاحت اور بیان یہ ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے دو صورتیں اس صیغے کی قائم کی ہیں۔ پہلی صورت دیکھیے، صیغۃ الواحد المذکر الغائب للماضی المعلوم من الافعال وزنها الصوری افعال لیس افعالان، یہاں غلطی ہے، یہ صیغۃ الواحد نہیں ہے، صیغۃ التثنیہ ہے دیگر نسخوں کے اندر، اور درست بھی یہی ہے بقیہ عبارت کے اعتبار سے کہ یہ تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب افعال سے ہے، اس کا صوری وزن جو ہے وہ آفعان ہے نہ کہ افعالان۔ باب افعال کے جو حروف ہیں وہ اسما ہے، دو حمزہ ہے اور اس کے بعد سین اور میم ہے، یعنی اسما سے حمزہ سین میم سے یہ باب افعال کا صیغہ ہے۔ التحقت فی آخرها نون الوقایتی، اسما اس کے آخر میں نون وقایا اور والیاء للمتکلم اور یا متکلم جڑ گئی ہے تو صیغہ اسمانی بن گیا۔ ثم حذفت الیاء وسکنت النون للوقف، اس کے بعد یا کو حذف کر دیا گیا جس پر نون کی کسرہ دلالت کر رہی تھی، اور پڑھنے کے اندر نون کو بھی وقفاً ساکن کر دیا گیا تو صیغہ اسمان بن گیا۔ وتبدلت الحمزة الثانية بالالف طبقا لآلآن فصارت آسمان، اس کے بعد ابتدا میں دو جو حمزہ ہیں ان کو آلآن قاعدہ آمنہ کے تحت مد کے اندر تبدیل کر دیا گیا تو صیغہ آسمان بن گیا۔ تو یہ پہلی توجیہ تھی کہ یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب افعال سے ہے، اس کا مادہ اسما ہے، اس کے آخر میں نون وقایا اور یا متکلم آ گئی، یا متکلم کو ہم نے حذف کیا، نون کی کسرہ اس پر دلالت کر رہی تھی، پھر پڑھنے کے اندر وقفاً نون کو بھی ساکن کر دیا گیا اور ابتدا کے اندر قاعدہ آمنہ کے تحت مد آ گئی تو صیغہ آسمان بن گیا۔ دوسری توجیہ اور صورت جو صاحب کتاب نے قائم کی وہ دیکھیے، وَيُمْكِنْ أَن تَكُونَ أَسْمَانْ بِدُونِ حَمْزَةِ الْمَدَّةِ، بغیر حمزہ مدہ کی بھی یہ صیغہ ہو سکتا ہے، یعنی اسمان وَالْيَاءُ سُقِطَتْ عِنْدَ الْوَزْنِ الشِّعْرِ، آخر میں جو یا تھی اس کو شعری وزن کی وجہ سے ساقط کر دیا گیا، وَسُكِّنَتِ النُّونُ لِلْوَقْفِ، اور نون کو بھی ساکن کر دیا گیا وقف کرتے ہوئے پڑھنے کے اندر۔ اس اعتبار سے یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب افعال سے ہوگا، اور اس کے بعد نون وقایا اور یا متکلم جڑے تھے جس کو بعد میں یا کو حذف کر دیا گیا اور نون کو وقفاً ساکن کر دیا گیا تو صیغہ اسمان بن گیا۔ یہاں دو مزید صورتیں اس صیغے کی دیکھیے۔ پہلی صورت یہ قائم ہو سکتی ہے، یہ صیغہ اسما سے اس میں تفضیل تثنیہ مذکر کا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسما سے اس میں تفضیل واحد کا صیغہ اسمو ہے اور تثنیہ اسمانی ہے۔ اسمانی یہاں پر ابتدا کے اندر جو دو حمزہ ہیں ان کو قاعدہ آمنہ کے تحت مد دے دی گئی، اور آخر کے اندر جو کسرہ ہے اس کو تیزی کے ساتھ جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، بسا اوقات سامع کو اس کی سمجھ نہیں لگتی، یا پھر وقفاً اس کو ساکن کر دیا گیا تو یہ صیغہ آسمان بن گیا۔ دوسری صورت یہ قائم ہو سکتی ہے کہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب افعال سے ہے اور مادہ ہے اسما، آخر میں نون وقایا اور یا متکلم ہے تو صیغہ اسمانی بن گیا۔ ابتدا کے اندر حمزہ استفہام ہے، تو جب ابتدا میں حمزہ استفہام آ گیا تو دو حمزہ اکٹھے ہوئے، قاعدہ آمنہ کے تحت مد آ گئی آسمانی، آخر کے اندر جو یا ہے اس کو حذف کیا گیا، نون کی کسرہ اس پر دلالت کر رہی تھی، پھر قراءتاً وقف کرتے ہوئے نون کو بھی ساکن کر دیا تو صیغہ آسمان بن گیا۔ تو یہ چند صورتیں تھیں اس صیغے کی جن کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ ہمارا اگلا صیغہ ہے اشد فی بلغ اشدہ۔ بلغ اشدہ قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر اشد یہ کون سا صیغہ ہے؟ کہہ رہے جمع شدت، یہ شدتن کی جمع ہے، بمعنی القوہ جس کا مطلب قوت ہے، طاقت ہے، مثل انعم جمع نعمت، انعم یہ نعمتن کی جمع ہے، ایسے ہی شدتن اس کی جمع اشدہ ہے۔
کذا فی البیضاوی، بیضاوی کے اندر ایسے ہی ہے، علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے اس کو یوں ہی ذکر کیا، او جمع شد علی سبیل الاحتمال، اور شدن کی جمع کا بھی یہ احتمال رکھتا ہے، وہو ایضا بمعنی القوہ، اس کا مطلب بھی قوت ہے، طاقت ہے، کما ذکرہ القاموس، جیسا کہ قاموس میں مذکور ہے۔ اس کے بعد ہے لم یکو، یہ صیغہ نمبر 18 ہے۔ اس صیغے سے متعلق بھی ہم سابقہ ابحاث میں پڑھ چکے ہیں، یہاں اس کو تکرارا پھر پڑھ لیتے ہیں۔ صیغۃ الواحد المذکر الغائب للمضارع المنفی بلم من الافعال الناقصہ، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع نفی جہت بلم افعال ناقصہ میں سے، اصلھا، اس کا اصل ہے لم یکن، حذفت النون لقاعدہ لم یکو المذکورہ فی الافادات، افادات کے اندر قاعدہ لم یکو مذکور ہے، اس کے مطابق اس کے آخر سے نون کو حذف کیا گیا۔ وہ قاعدہ کیا تھا؟ ان الفعل الناقص يجوز حذف النون من آخرہ عند دخول الجازم علیہ، کہ فعل ناقص کے آخر میں اگر نون آ جائے اس کو حذف کر دیا جائے گا جب کوئی جازم عامل آ جائے، ایسا عامل آ جائے جو اس کو جزم دے رہا ہو۔ یہاں ہم نے دو شرطیں اور بھی ذکر کی تھی کہ اس کے بعد کوئی ساکن نہ ہو یا پھر ضمیر متصل نہ ہو، یہ دو شرطیں بھی یہاں ملحوظ رہیں جو ہم قاعدے کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ فصارت لم یکو، تو صیغے کی جو صورت ہے وہ لم یکو ہو گئی۔ وہکذا ورد فی التنزیل الحکیم، قرآن کے اندر اس طریقے سے وارد ہوا ہے، ولم اکو بغیہ قالوا لم نکو من المصلین وان یک کاذبا فعلیہ کذب۔ اب دیکھیں پہلے صیغے کے اندر متکلم کا صیغہ ہے، نون آخر میں اندر حذف ہے، ولم اکو، قالوا لم نکو یہاں جمع متکلم ہے، آخر کے اندر نون محذوف ہے، وان یک کاذبا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہاں پر بھی نون محذوف ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے 3 صیغے حل کی ہیں، 2 قرآن پاک سے اور ایک زائد صیغہ جس کو صاحب کتاب حکایت کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔